بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے محنت کیا کرو جیسا محنت کرنے کا حق ہے۔ انہوں نے تمام دنیا میں اپنا پیغام پہنچانے کے لیے تم کو چن لیا ہے اور دین میں تم پر کسی طرح کی سختی نہیں کی، لہٰذا دین کا کام آسان ہے، اور جو اسلام کے احکام تم کو دیے گئے ہیں وہ دین ابراہیمی کے مطابق ہیں، اس لیے تم اپنے باپ ابراہیم کے دین پر قائم رہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارا لقب قرآن کے نازل ہونے سے پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی مسلمان رکھا ہے، یعنی فرما بردار اور وفا شعار۔ تم کو ہم نے اس لیے منتخب کیا ہے تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لیے گواہ ہوں اور تم دوسرے لوگوں کے مقابلہ میں گواہ بنو۔ گواہی کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن جب دوسری امتیں انکار کریں گی کہ انبیاء نے تبلیغ نہیں کی، تو وہ انبیاء امت محمدیہ کو بطور گواہ پیش کریں گے۔ یہ امت گواہی دے گی کہ بے شک پیغمبروں نے دعوت و تبلیغ کی۔ جب سوال ہوگا کہ تم کو کیسے معلوم ہوا، جواب دیں گے ہم کو ہمارے نبی نے بتایا تھا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی گواہی کے معتبر ہونے کی تصدیق فرمائیں گے۔ بعض مفسرین نے آیت کے آخری حصے کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے تمہیں اس لیے منتخب کیا ہے تاکہ رسول تم کو بتائیں اور سکھائیں اور تم دوسرے لوگوں کو بتاؤ اور سکھاؤ۔ کشف الرحمن۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک عمل کرے اور فرما برداری کے اظہار کے لیے کہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ نیکی اور برائی برابر نہیں ہوتی، بلکہ ہر ایک کا اثر جدا ہے، تو آپ اور آپ کے ماننے والے برائی کا جواب بھلائی سے دیں، برائی کا جواب بھلائی سے دیں۔ مثلاً غصہ کے جواب میں بردباری، سختی کے جواب میں نرمی۔ چنانچہ اس سے بہترین برتاؤ کا اثر یہ ہوگا کہ جس شخص کو آپ سے دشمنی تھی وہ ایک دم ایسا ہو جائے گا جیسے کوئی ہمدرد دوست ہوتا ہے، اور یہ بات برداشت کرنے والوں ہی کو نصیب ہوتی ہے، اور یہ بات بڑی قسمت والے ہی کو ملتی ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا داعی اللہ کو بہت زیادہ صبر و استقلال اور عمدہ اخلاق کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اس آگ پر ایسے سخت دل اور زور آور فرشتے مقرر ہیں کہ ان کو جو حکم بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہ وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دینی مددگار ہیں، جو نیک کاموں کا حکم دیتے ہیں اور برے کاموں سے منع کرتے ہیں، اور نماز کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول کے حکم پر چلتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ ضرور رحم فرمائیں گے، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ وقال تعالی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، زمانے کی قسم، بے شک انسان بڑے خسارے میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کے پابند رہے اور ایک دوسرے کو حق پر قائم رہنے اور ایک دوسرے کو اعمال کی پابندی کی تاکید کرتے رہے، یہ لوگ البتہ پورے کے پورے کامیاب ہیں۔ اس صورت نے مسلمانوں کو ایک بڑی ہدایت یہ دی کہ ان کا صرف اپنے عمل کو قرآن و سنت کے تابع کر لینا جتنا اہم اور ضروری ہے،
اس صورت نے مسلمانوں کو ایک بڑی ہدایت یہ دی ہے کہ ان کا صرف اپنے عمل کو قرآن و سنت کے تابع کر لینا جتنا اہم اور ضروری ہے، اتنا ہی اہم یہ ہے کہ دوسرے مسلمانوں کو بھی ایمان اور عمل صالح کی طرف بلانے کی مقدور بھرپور کوشش کرے، ورنہ صرف اپنا عمل نجات کے لیے کافی نہ ہوگا۔ خصوصاً اپنے اہل و عیال اور احباب و متعلقین کے اعمال سے غفلت برتنا اپنی نجات کا راستہ بند کرنا ہے، اگرچہ خود وہ کیسے ہی اعمال صالح کا پابند ہو۔ اس لیے قرآن و حدیث میں ہر مسلمان پر اپنی اپنی مقدرت کے مطابق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض کیا گیا ہے۔ اس معاملے میں عام مسلمان بلکہ بہت سے خاص تک غفلت میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس آیت کی ہدایت پر عمل کی توفیق نصیب فرما دیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، صرف اپنے ہی اعمال پر ہم منحصر نہ کریں۔ صرف نماز پڑھ لینا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزے رکھنا، حج کرنا صرف اپنے لیے ہی نہیں، دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی کوشش اور جد و جہد میں لگا رہنا چاہیے کہ وہ بھی نماز پڑھیں، ان کو بھی تلقین کریں نماز پڑھنے کی، سچ بولنے کی، پورا تولنے کی، اور جھوٹ نہ بولنے کی، اور سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت دینا ہمارے ذمہ ہے۔ ہم نے بتانا ہے کہ ان کو کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ صرف ہم نے ہی نہیں نیک کام کرنے، اچھے کام کرنے، لوگوں کو بھی بتانا ہے کہ کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ جس طرح ہمارے اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں ہدایت دی ہے کس طرح زندگی گزارنی ہے، اس طرح زندگی گزارنے کا کہنا ہے اپنے مسلمان بھائیوں کو، ان کو ہدایت پر لے کر آنا ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں، فتح مکہ کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے اور مسجد حرام تشریف لے گئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد ابو قحافہ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کی خدمت میں لائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا تو ارشاد فرمایا، ابو بکر، ان بڑے میاں کو گھر میں کیوں نہیں رہنے دیا؟ ان بڑے میاں کو گھر میں کیوں نہیں رہنے دیا کہ میں خود ان کے پاس گھر آ جاتا؟ انہوں نے عرض کیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان پر زیادہ حق بنتا ہے کہ یہ آپ کے پاس چل کر آئیں بجائے اس کے کہ آپ ان کے پاس تشریف لے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے سامنے بٹھایا اور ان کے سینہ پر ہاتھ مبارک پھیر کر ارشاد فرمایا، آپ مسلمان ہو جائیں۔ چنانچہ حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائے تو ان کے سر کے بال تغامہ درخت کی طرح سفید تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان بالوں کی سفیدی کو مہندی وغیرہ لگا کر بدل دو۔ میرے بھائی، تغامہ ایک درخت ہوتا ہے جو برف کے مانند سفید ہوتا ہے۔ صحیح بخاری۔ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اور جب یہ لوگ اس کتاب کو سنتے ہیں، ان کے قرآن پاک کو جو رسول پر نازل ہوئی ہے، تو آپ قرآن کریم کے تاثر سے ان کی آنکھوں کو آنسوں سے بہتا ہوا دیکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ تو ایک جگہ پر اللہ پاک فرما رہے ہیں سورہ الاعراف میں، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور اللہ پاک ایک جگہ اور ارشاد فرما رہے ہیں سورہ کہف میں ان بزرگ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اگر آپ علم حاصل کرنے کے لیے
میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو اتنا خیال رہے کہ آپ کسی بات کے بارے میں پوچھیں نہیں جب تک کہ اس کے متعلق میں خود ہی نہ بتا دوں۔ اور اللہ پاک ایک جگہ ارشاد اور فرما رہے ہیں سورہ زمر میں، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا، آپ میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو اس کلام الہی کو کان لگا کر سنتے ہیں، قرآن پاک کو، پھر اس کی اچھی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے اور یہی عقل والے ہیں۔ ایک جگہ اللہ پاک فرما رہے ہیں سورہ زمر میں، اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام یعنی قرآن کریم نازل فرمایا ہے۔ وہ کلام ایسی کتاب ہے جس کے مضامین باہم ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، اس کی باتیں بار بار دہرائی گئی ہیں۔ جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے بدن اس کتاب کو سن کر، قرآن پاک کو سن کر کانپ اٹھتے ہیں، پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں آپ کو پڑھ کر سناؤں جب کہ آپ پر قرآن اترا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ کسی دوسرے سے قرآن سنوں۔ چنانچہ میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء پڑھی یہاں تک کہ جب میں اس آیت پر پہنچا، ترجمہ: اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو اپنی امت پر گواہ بنائیں گے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، بس اب رک جاؤ۔ میں آپ کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ بخاری شریف۔ ایک حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ آسمان میں کوئی حکم نافذ فرماتے ہیں تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی رعب و ہیبت کی وجہ سے تھر تھرا جاتے ہیں اور اپنے پروں کو ہلانے لگتے ہیں۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کا ارشاد اس طرح سنائی دیتا ہے جیسے صاف چکنے پتھر پر زنجیر کھینچنے کی آواز ہوتی ہے۔ پھر جب فرشتوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے تو ایک دوسرے سے دریافت کرتے ہیں کہ تمہارے پروردگار نے کیا حکم دیا؟ وہ کہتے ہیں کہ حق بات کا حکم فرمایا اور واقعی وہ عالی شان ہے، سب سے بڑا ہے۔ بخاری شریف۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مروہ ایک پہاڑی ہے۔ مروہ پہاڑی پر حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہم کی آپس میں ملاقات ہوئی۔ وہ دونوں کچھ دیر آپس میں بات کرتے رہے، پھر حضرت عبداللہ بن عمرو چلے گئے اور حضرت عبداللہ بن عمر وہاں روتے ہوئے ٹھہر گئے۔ ایک آدمی نے ان سے پوچھا، ابو عبد الرحمن، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت ابن عمر نے فرمایا، یہ صاحب یعنی حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما ابھی بتا کر گئے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے چہرے کے بل آگ میں ڈال دیں گے۔ مسند احمد طبرانی۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی کتاب آئی ہے جو سراسر نصیحت اور دلوں کی بیماری کے لیے شفا ہے، اور اچھے کام کرنے والوں کے لیے اس قرآن میں رہنمائی اور عمل کرنے والے مومنین کے لیے ذریعہ رحمت ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے اس فضل و مہربانی
یعنی قرآن کے اترنے پر خوش ہونا چاہیے۔ یہ قرآن اس دنیا سے بدرجہ بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں۔ سورہ یونس، سورہ نحل۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا، آپ فرما دیجئے کہ بلا شبہ اس قرآن کو روح القدس یعنی جبرائیل آپ کے رب کی طرف سے لائے ہیں تاکہ یہ قرآن ایمان والوں کے ایمان کو مضبوط کرے، اور یہ قرآن فرما برداروں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ قرآن جو ہم نازل فرما رہے ہیں یہ مسلمانوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا، جو کتاب آپ پر اتاری گئی ہے اس کی تلاوت کیا کیجیے۔ سورہ عنکبوت۔ سورہ فاطر میں ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ علانیہ خرچ کیا کرتے ہیں، وہ یقیناً ایسی تجارت کی امید لگائے ہوئے ہیں جس کو کبھی نقصان نہیں پہنچنے والا، یعنی ان کو ان کے اعمال کا اجر و ثواب پورا دیا جائے گا۔ سورہ فاطر ہے۔ اللہ پاک ایک جگہ ارشاد فرما رہے ہیں سورہ واقعہ میں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں ستاروں کے غروب ہونے اور چھپنے کی قسم کھاتا ہوں، اور اگر تم سمجھو تو یہ قسم بہت بڑی قسم ہے۔ قسم اس پر کھاتا ہوں کہ یہ قرآن بڑی شان والا ہے جو لوح محفوظ میں درج ہے۔ اس لوح محفوظ کو پاک فرشتوں کے علاوہ اور کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ یہ قرآن رب العالمین کی جانب سے بھیجا گیا ہے، تو کیا تم اس کلام کو سرسری بات سمجھتے ہو؟ اللہ پاک کا ایک جگہ ارشاد ہے سورہ حشر میں، اللہ پاک فرما رہے ہیں، قرآن کریم اپنی عظمت کی وجہ سے ایسی شان رکھتا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے اور پہاڑ میں شعور و سمجھ ہوتی تو آپ اس پہاڑ کو دیکھتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث قدسی میں اپنے رب کا یہ ارشاد مبارک نقل فرماتے ہیں، جس شخص کو قرآن شریف کی مشغولی کی وجہ سے ذکر کرنے اور دعائیں مانگنے کی فرصت نہیں ملتی، میں اس کو دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو سارے کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسے خود اللہ تعالیٰ کو تمام مخلوق پر فضیلت ہے۔ ترمذی شریف۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ اللہ تعالیٰ کا قرب اس چیز سے بڑھ کر کسی اور چیز سے حاصل نہیں کر سکتے جو خود اللہ تعالیٰ سے نقلی ہے، یعنی قرآن کریم۔ مستدرک حاکم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم ایسا شفاعت کرنے والا ہے جس کی شفاعت قبول کی گئی، اور ایسا جھگڑا کرنے والا ہے کہ اس کا جھگڑا تسلیم کر لیا گیا۔ جو شخص اس کو اپنے آگے رکھے یعنی اس پر عمل کرے اس کو یہ جنت میں پہنچا دیتا ہے، اور جو اس کو پیٹھ پیچھے ڈال دے یعنی اس پر عمل نہ کرے اس کو یہ جہنم میں گرا دیتا ہے۔ ابن حبان۔ فرمایا ہے کہ قرآن کریم ایسا جھگڑا کرنے والا ہے کہ اس کا جھگڑا تسلیم کر لیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والوں کے لیے درجات کے بڑھانے میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں جھگڑتا ہے، اور اس کے حق میں لاپرواہی کرنے والوں سے مطالبہ کرتا ہے، میرا حق کیوں نہیں ادا کیا؟ اللہ پاک ہمیں قرآن پر عمل کرنے والا بنائے اور اس کو صحیح معنوں میں پڑھنے والا بنائے۔ تو میرے بھائیو، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا تحفہ ہے، اس پر عمل کرنا ہوگا۔ یہ ہمیں دنیا بھی سکھاتا ہے اور آخرت بھی سکھاتا ہے۔
کہ ہم نے دنیا میں کس طرح رہنا ہے اور کیسے رہنا ہے، تو یہ نجات ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ و قاسم رزقہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔